اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ ہسبینڈ وائف کی جو انٹیمیسی ہے اس میں بھی ایک صحیح اور غلط کی سوچ ہونا اور اس سوچ کے مطابق صحیح طرح سے خود سمجھنا اور جہاں پہ ضرورت ہے صحیح فیصلہ کرنا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ کون سی ایکٹیویٹی نارمل ہے یا میں نارمل ہوں کہ نہیں ہوں، یا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نارمل ہے کہ نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اس کو ٹیکنیکل بنا کر فورس طریقے سے کام کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کئی دفعہ اگر کسی کپل کو چیلنج ہوتا ہے تو وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں تو وہ ان کو مختلف طرح کی ٹیکنیکس بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ یہ کریں تو آپ ایسے کریں تو وہ کریں. میں ایون کاؤنسلنگ میں کہیں پہ ٹریننگ لے رہی تھی کپل کاؤنسلنگ کی، اور ہسبینڈ وائف میں اتنا جھگڑا، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبح واک کیا کریں ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا، اور ساتھ ایک دوسرے کو اچھے میسیجز کیا کریں. اور میں اس وقت پرسنلی بھی سوچ رہی تھی کہ اگر میرا اتنا جھگڑا ہو تو میرا تو نہیں دل چاہ رہا ہوگا اس وقت کہ میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی کروں. آئی نیڈ سم اسپیس ٹو سیٹل مائی اون ایموشنز. ہاں، جذبات تھوڑے سیٹل ہو جائیں گے پھر میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کپلز جب ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ یہ انزائٹی ہوتی ہے کہ ہماری پرفارمنس پتہ نہیں کیسی ہے. اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایز اے نیچرل پروسیس سمجھنا چاہیے. جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک حلال رینج میں ہے، تو وہ جذبات آٹومیٹیکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. لیکن جو لوگ ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس ٹینشن کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو لیتے ہیں، ان کو کافی زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے، یعنی کہ وہ ایگزامینیشن کر کے آپ کو بہت سی معاملات میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اپنے مسئلے کے بارے میں بات کر لینی چاہیے، ظاہر ہے جو ایکسپرٹ ہے یا جو آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے سکتا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ چیلنج آپ کے اینڈ پہ آ رہا ہے یا آپ کے اسپاؤس کے اینڈ پہ آ رہا ہے. زیادہ تر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کسی ڈس فنکشن کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، موسٹلی جو اس نیچر کے جو انٹیمیسی کے ڈس فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہوتا ہے. صرف اس کو ٹھیک کیا جائے تو مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک انسان کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میرے لیے اس ریلیشن شپ میں کس معاملے میں سیٹسفیکشن ہے اور کس معاملے میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. اور اس کے لیے پہلے تو دین کو دیکھنا چاہیے. یعنی اگر ایک کپل کو لگتا ہے کہ ایک مرد یا عورت کو لگتا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنے میں سیٹسفیکشن ہے، اور دوسرا سوچتا ہے کہ بھئی یہ کام درست نہیں ہے، یہ حرام لمٹس میں جا رہا ہے یا جائز نہیں ہے یہ کام کرنا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے پر ورک کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ اپنے اسپاؤس کو آپ فورس کریں کہ کسی غلط یا حرام ایکٹیویٹی میں انوالو ہو. اب یہ چیز دیکھیں، آپ جب عام کوئی کتابیں پڑھتے ہیں یا عام ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نیچرل سا ایموشن ہے، اس کو جیسے ہے اس طرح سے آپ لیتے چلے جائیں. ایک اور جو بہت بڑا کویشچن آتا ہے کہ کیا کوئی اسپیسیفک رولز ہیں اس میں، یعنی کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے، عورت کو کیا کرنا چاہیے. نہیں، اس میں کوئی ایسا رول ڈیفائن نہیں ہے. یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہت سے ہسبینڈز کئی دفعہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اوپنلی کوئی بات اس چیز میں کر لیں، لیکن کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے ہمیشہ پیسے بھی رہنا ہے اور اس نے نہیں کہیں پہ کسی بات کو انیشیٹ کرنا، تو اس وجہ سے وہ خاموش رہتی ہے، اور وہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اس معاملے میں کئی دفعہ وہ پٹ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں، ہم اس کا سوسائٹی کا حال دیکھیں. اگر آپ فون پہ دیکھ لیں، جو اکثر پھر بیویاں کمپلین بھی کرتی ہیں کہ جی ہسبینڈ فون پہ کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب عورت اپنی ایموشنز کو یا اس کے ایموشنز کو اچھی طرح سے سمجھ کے نہیں چل رہی ہوتی ہے، تو جہاں پہ پھر مرد سیٹسفائی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو باہر سے سیٹسفیکشن وہ ساری مل رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس طرف جانے لگ جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، بیکاز یہ آپ کا فرض بھی ہے اور یہ اس کی نیڈ بھی ہے. بالکل. تو اگر آپ اس کو وہ تمام خواہشات اس کی گھر پہ پوری کریں گے تو وہ باہر کبھی بھی نہیں جائے. بالکل ایسے ہی ہے. دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ
دوسرے کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اچھا, اب اس میں کرنا کیا چاہیے جب آپ کو لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ تو پن پوائنٹ کرنا ہے اپنے لیے کہ کون سا ایسا بیہیویئر ہے جو درست نہیں ہے. پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اس بیہیویئر کو کیسے چینج کرنا ہے, کس جگہ پہ اس کو چینج کرنا ہے. آپ نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, یعنی آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے, پوری لسٹ بنانی ہوتی ہے اپنے پاس کہ مجھے اس پورے پروسیس میں کیا ڈیسیجن لینا ہے اور ہم دونوں میں سے کون اس میں زیادہ اچھا ہے یا کس میں لیڈ کر سکتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے ڈفرینسز کیا کیا ہیں آپس کے, ہم ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو کیسے سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا کیا جا رہا ہے, یہ اس ریلیشن شپ میں خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنا آتا ہو, ایک دوسرے کی نیڈز کا خیال رکھنا آتا ہو. پھر یہ کہ اگر کوئی مسئلہ ہو, فرض کریں کہ اسپاؤزز آپس میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے, تو اس میں پاسٹ کو نہیں بار بار لانا چاہیے. فرسٹ ٹائم کیا ہوا تھا, شروع کے سالوں میں کیا ہوا تھا, پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا. ایون دیکھیں نارمل بھی کسی کنورسیشن میں جب ہم پاسٹ کو بار بار لاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ ہمارے لیے بگڑ جاتا ہے. اور یہ زیادہ سینسیٹیو ایریا ہے, اس میں مرد کی بھی اور عورت کی بھی ایک سیلف اسٹیم اٹیچڈ ہوتی ہے. مطلب اس کو لگتا ہے کہ اگر میں اچھی طرح سے اپنی ایک پرفارمنس دے سکتا ہوں تو میں ایک بڑا کمپلیٹ انسان ہوں, اور اگر میں نہیں کر سکتا تو اب میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا, میں کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتا, میں کروں کیا, کس سائڈ پہ جاؤں. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے اسپاؤس سے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے یہ بات کی جائے کہ مجھے کیا ٹھیک نہیں لگ رہا, کیا بات کرنی چاہیے کہ مجھے کیا چیز ٹھیک لگتی ہے, تاکہ ہم کلیئرٹی سے اس کو بتائیں. جیسے آپ دیکھیں, میں سمپل سی بات کرتی ہوتی ہوں, کئی دفعہ کسی دعوت پہ ہوں اور میں کچھ کھا رہی ہوں اور کوئی میری پلیٹ خالی دیکھے اور مجھے کہے, انسسٹ کرے کہ اپنی پلیٹ دے دیں اور میں آپ کو کچھ ڈال کے لا دیتی ہوں. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں آپ کو نہیں پتا میں کیا کھانا چاہ رہی ہوں, میں خود جا کے ڈالنا چاہوں گی. میں کہتی ہوں پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرے پیٹ میں کتنی گنجائش ہے. یعنی ہم اپنی نیڈ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اور ہم اگر دوسرے اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے نیڈ فیل ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ سکے. تو پازیٹیو طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو جیسے میں نے کہا, تو اس کی ڈسکشن جو ہوتی ہے اس کو صرف اس بیہیویئر تک لمٹ کرنا چاہیے, پورے اس انسان پہ نہیں لگا دینا چاہیے کہ وہ انسان اچھا ہے ہی نہیں, اس کو شاید مجھ سے محبت ہی نہیں. جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اوپننیس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور کمیونیکیشن بیریئر جو ہوتا ہے وہ تب آنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کچھ معاملات میں ایسے جو ہوتے ہیں پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اندر سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے لیکن اوپر سے اس کو فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں اپنے اسپاؤس کو کہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے اندر ہی اندر سے ریلیشن شپ جو ہے وہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہم اصل مسئلوں کو حل نہیں کر رہے ہوتے. میری ایک کسی سائیکالوجسٹ سے بات ہو رہی تھی, تو فیمیل سائیکالوجسٹ تھی, تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں کپل کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ جو وہ اوپر کے جھگڑے اور سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنک جو ہے ان کا انٹیمیسی کے ریلیشن شپ کا مسئلہ کا ہے. جن کے مسائل ہوتے ہیں ان کے رومز الگ ہوتے ہیں, یا کئی دفعہ ایک روم میں بھی ہو تو وہ بالکل اسٹرینجرز کی طرح رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کافی بڑا جو ہے چیلنج جو ہے وہ بن جاتا ہے. جیسے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اس باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں تو یہ, اگر یہ نہیں تو یہ, کس طرح سے ہم آپس میں اس ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں ایک اور کوشچن بھی آتا ہے کہ انٹیمیسی کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بھی لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں اور یہ ہر انڈیویجول پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپس کی سیٹسفیکشن کس لیول پہ ہے. اگر آپس میں کپل جو ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی ہمیں اس ریلیشن شپ کو ایک زیادہ بہتر لیول پہ لے کے جانا ہے تو پھر اس کے لیے آپس کے جذبات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے نا اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے, اور ٹینشن کریٹ کیے بغیر اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. ڈاکٹر کنول اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو عبادت بھی کہتے ہیں. بالکل یہ عبادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا تو اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کروں تو کیا یہ نیکی ہے؟ تو اب مجھے یہ نہیں پتا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر یہی تم کسی اور کے ساتھ کرتے تو گناہ ہوتا. دیکھو جو کھانے کی ہے پینے کی ہے اس میں بھی حلال حرام ہے نا, وہ بھی نیڈ ہے نا ہماری بیسک, تو یہ بھی ہماری بیسک نیڈ ہے, اس میں بھی حلال اور حرام ہے اور اس میں بھی ثواب اور گناہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے
کے لیے تو اور بھی زیادہ کلیئرٹی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں میں جب کپلز میں چیلنج ہوتا ہے اس معاملے میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر چیلنج ہے تو ہمیں ساری زندگی اس چیلنج کے ساتھ رہنا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو دس از ایبسلیوٹلی رانگ. اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میرا یہ چیلنج ہے تو اس کو ٹھیک آسانی سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ نے اب بیسیکلی اپنی نفسیات پہ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے جذبات پہ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے بیسک ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم عورتوں کے لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو انکار ویسے بھی گناہ ہے, جو ہمیں سائیکالوجی بھی بتاتی ہے, میڈیکل سائنسز بھی بتاتے ہیں. مرد جو ہوتا ہے نا, جب اس کی وہ نیڈ ہوتی ہے نا تو وہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا, اور عورت جو ہوتی ہے نا اس کا کنٹرول ہوتا ہے. کم خواتین ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ جی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. زیادہ تر خواتین باعلاج وہ کنٹرول کر لیتی ہیں. تو اسی لیے مرد کے زیادہ پھر ادھر ادھر جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے عورت کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے فارمولا جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے آج کل جو بہت زیادہ لڑکیاں تنگ ہوتی ہیں کہ کیوں یہ کیا بات ہوئی, تو اٹس اباؤٹ مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں پہلے کیونکہ عورتوں نے یہ مائنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ہسبینڈ کو اس معاملے میں ایک سیٹسفیکشن دینی ہے, ایک الاؤنس دینا ہے, تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں لگتا تھا. اب کیونکہ لبریشن اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ میں کیوں دوں, اس وجہ سے یہ بیریئر بڑھ گیا ہوا ہے. بڑی اچھی فرینڈ تو کہتی تھی بیٹا یہ اپنے یعنی ہسبینڈس کو زنا کرنے سے بچاؤ, آنکھوں کا بھی زنا ہے ہر, تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سوچنی ہے, ان کو بچانا ہے ان راستوں پہ جانے سے. اچھا, اور اس کو اگر ہم ایز اے پریویلیج لے لیں نا اپنے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ اگر ہم ایک صحیح طریقے سے ایک حلال ریلیشن شپ کو خود بھی انجوائے کریں, ان کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دیں, تو وہ بھی حرام سے بچیں گے اور ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچے گا. وہ کہتے ہیں جب مرد شام کو گھر آئے تو خاص طور پہ عورتوں کو چاہیے گندے ہڈیے میں نہ پھریں. ایک تو ایک پورے دن کی وہ جو ہوتی ہے مطلب اٹریکٹیو بن کے رہے, مرد آپ کی طرف متوجہ ہو, آپ اچھے ہولے میں تو پھر صاف ہی ہے نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ عورت کو نا شاید اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنی اٹریکٹیو ہوں فار اے مین, اور میری کتنی ایک ویلیو ہے. ہم خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کیو اے آ رہا تھا, اس میں ایک عورت کا سوال تھا کہ اتنی سردی میں اگر مجھے غسل سے بچنے کے لیے میں اگر انکار کر دیتی ہوں تو کیا میں گناہ گار ہوں گی. تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ صرف عورت کے لیے یا مرد کے لیے نہیں ہے, اگر مرد بھی انکار کرتا ہے نا جب عورت کی نیڈ ہو تو اس کو بھی گناہ ہوگا, صرف عورت کو ہی گناہ نہیں ہے. اور یہ رشتہ ہی مودہ اور رحمہ کا ہے. اور اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے نا تو نہ وہ انکار کرے گا نہ وہ انکار کرے گا, لیکن آپ اس کے طریقے نکال لیں. جیسے آپ یعنی ضروری نہیں کہ جس وقت پانی ٹھنڈا ہے آپ نے اسی وقت کرنا ہے, پہلے ان چیزوں کا اہتمام کر لیں. باقی ساری نیڈس جو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, اور لیکن اس نیڈ کو آپ سب سے پہلے رکھیں. آپ نارمل کپل ہیں نا, کسی کو گھر میں پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے غسل کیا ہے تو آپ نارمل کپل ہیں الحمدللہ. جو نہیں وہ کر پا رہے, کوئی ان کے اندر چیلنجز ہیں, بیچاروں کو کہاں کہاں پھرنا پڑ رہا ہے, کس مسئلے میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس رشتے میں اسپیشلی فیمیلز کو زیادہ جب یہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی مرد سیٹسفائیڈ ہو تو وہ اپنی ذات کو ان اے وے مٹا دیتی ہے. تو دونوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری نیڈ کیا ہے اور مجھے کیا اس ریلیشن شپ میں سیٹسفائی کرتا ہے, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے اسپاؤس کو جو ہے وہ بتانا چاہیے. کچھ ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا وہ ایک پورا ایک بیڈ روم ریلیشن شپ ہی ہے, لیکن آپ باقی ٹائم پہ ڈسکنیکٹڈ نہ ہو ایک دوسرے سے. یعنی تھرو آؤٹ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہی بات ہے مودہ اور رحمہ, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہونا, ایک دوسرے کو چاہے آپ بچوں کو مینج کر رہے ہیں, چاہے آپ کام کر رہے ہیں گھر کے, اور مہمان ہیں آ جا رہے ہیں, تو اس میں ناراضگیوں کی بجائے ایک دوسرے کو ایک وارمتھ ٹرانسفر کرتے رہنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس میں الفاظ کا استعمال کیا ہوتا ہے, اسی طرح ایون جب آپ کی انٹیمیسی ہوتی ہے اس کے بعد بھی آپ بات چیت کیسے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھتے ہیں, آپ بہت سے جو اسپیشل مومنٹس ہیں وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ نہیں پھر کام کر پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کے لیے میکینیکل سا ایکٹ بنتا ہے, پھر اس میں کوئی خوشیاں نہیں ہوتی, اس میں کوئی جذبات نہیں ہوتے, اور آہستہ آہستہ وہ ایک بالکل ڈرائی سا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے, اور پھر مرد اور عورت بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے, اس میں دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کلیئرٹی, اور وہی ایک یس اور نو کی کلیئرٹی ہے کہ میں نے کہیں پہ اپنے نفس کو نو بولنا ہے,
اور کہیں پہ جو میرے سامنے کوئی حرام کام ہو رہا ہے اس کو نو بولنا ہے، لیکن یہ کہ اس ریلیشن شپ کو میں نے اسٹرانگ کرنا ہے۔ اکثر جو میں نے دیکھا ہے کہ نہانے کی وجہ سے بھی یہ ریلیشن شپ جو ہے نا اس میں مطلب مسئلہ آتا ہے، تو میں اس کا یہ کہتی ہوں اس کا نہانا عام نہانے سے بالکل فرق رکھے، اس کا نہانا وضو کی طرح 5 منٹ کر کے، بالکل آپ کو وہ مشکل ہی نہ ہو۔ ایکچولی یہ اس طرح کے جو چیلنجز آتے ہیں نا، ہرڈلز آتے ہیں کہ میں یہ کیسے کروں، میں وہ کیسے کروں، وہ سمپلی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو اس کو امپورٹنس نہیں دی، تو پھر ہمارے لیے نا پھر ہر چیز مسئلہ ہے، وہ بہانے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ جب آپ کے لیے ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہو تو تب آپ سارے کاموں کو مینج کر لیتے ہیں۔ لفظ میں فرماتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تو میری یہ ایک پریکٹیکل ہے میری کہ آپ جب یہاں ہسبینڈ وائف قریب ہوتے ہیں تو بسم اللہ سے کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے۔ بالکل، اور یہ بیسیکلی جو شیطان ہے نا، یہ آپ کو ہر وہ یہ تھاٹس اور یہ اور وہ فلانی بہانے اور یہ، تو وہ بسم اللہ سے نا، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تیل لگانا، کنگھی کرنا، سر دھونا، مطلب یہ چیزیں اسی لیے ہیں نا کہ یہ وہ ایکسٹرا کام ہے جو آپ کی اس ریلیشن شپ کو جیل کرتے جاتے ہیں۔ پیالے سے اس جگہ سے پانی پھیلا جہاں سے، اور وہی بات ہے کہ اگر ہم سنتوں کو ہی سمجھ جائیں اور اس کے مطابق ہی کرنا شروع کر دیں، یعنی ہم وہ فلسفیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ویسٹرن کلچرز کی، یا پھر ہم اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے بنائیں، وہ مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ جیسے ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک ایسی شیرنی سی آ جاتی ہے نا، ایک مٹھاس سی آ جاتی ہے اور آسان لگتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں بھی نا ایک وہ شوق سا پیدا رہتا ہے کہ اچھا شادی کے بعد ریلیشن شپ اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرد کو نا سکھانے پڑتے ہیں، یعنی اس نے نہیں سیکھے ہوتے، اس نے نہیں پریکٹس کیے ہوتے، جب اس کو میں نے سکھایا ہے کہ بھی میں تیار ہوتی ہوں تمہارے لیے، تو اب اس کو بھی عادت ہے کہ وہ مجھے آ کے اپریشیٹ کرتا ہے۔